بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی وظائف ٹی وی کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، آپ کی آل پاک پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر۔ کیا رمضان میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ ناظرین، ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اور خاص کر جو لوگ شادی شدہ ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ بہت سے لوگ بیوی سے ہم بستری کرنے کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ سب کام نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں بیوی سے ہم بستری اس لیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر رمضان کی راتوں میں بیوی سے کرتے ہیں اور اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے تو ایسی کیفیت میں بچہ ناقص پیدا ہوگا، یعنی بچہ لنگڑا، کانا، بہرا اس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، تو ان سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب من گھڑت ہیں۔ جس طرح ہم لوگ سحری سے افطاری تک کھانے پینے اور غلط کام سے رکے رہتے ہیں، اسی طرح حالت روزہ میں بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے، یعنی دن کے وقت اس کام سے گریز کرنا چاہیے، لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر میاں بیوی دونوں رضامندی سے یہ فرض روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیں تو دونوں کا روزہ بھی فاسد ہوگا، اور دونوں توبہ کریں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، پھر ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ایک روزہ قضا کا اور 60 دن مسلسل روزے کفارے کے، یا پھر 60 مساکین کو اس درجے کا کھانا کھلانا، بہاری صحیح۔ ہاں، رات میں بیوی کو ہم بستری کی اجازت ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، اور اگر بھول کر جماع میں مشغول ہوا اور یاد آنے پر فوراً الگ ہو گیا تو کچھ نہیں، اور اسی حالت پر رہا تو قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اور اگر روزہ دار نے قصداً اپنی روزہ دار بیوی کے آگے یا پیچھے جمع کیا، انزال ہوا یا نہ ہوا، تو اس صورت میں دونوں پر قضا و کفارہ لازم ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت لطیف استعارہ فرمایا، جس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے رازدار اور رازدان ہو۔ تیسرے یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کی عزت کے شریک ہو، اور چوتھے یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو وغیرہ۔ ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کے متعلق کوئی واضح حکم موجود نہ تھا، تاہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنی جگہ اسے ناجائز سمجھتے تھے، پھر بعض صحابہ رضی اللہ عنہ مکروہ سمجھتے ہوئے بھی اس کام سے باز نہ رہ سکے۔ چنانچہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے، پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی مباشرت اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد مقرر فرمائی ہے وہ عطا فرما دے، گویا اس سائز سے عزل اور لواطت اور دبر میں جمع کرنے اور وغیرہ سب باتوں کی معاملت ثابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں دن کو روزہ کی حالت میں مباشرت کرے تو اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی۔
انہیں دیکھتا رہا مگر تمیز نہ ہوئی، کھاتے پیتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے تلے 2 ڈوریاں رکھ لی تھی۔ آپ نے مزاحم فرمایا، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی۔ جو شخص رمضان میں سفر پر نہ ہو اور روزہ رکھ کر دن کے وقت ہم بستری کرے تو اس پر سخت کفارہ لازم ہوگا، جو کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر غلام نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو اسے 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اسے اپنے گناہ سے توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس دن کا روزہ بھی دوبارہ رکھنا ہوگا۔ اگر عورت کی رضامندگی کی صورت میں عورت کا بھی یہی حکم ہے، منی خارج ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ اگر اعلی تناسل داخل ہو گیا تو کفارہ لازم ہو جائے گا۔ فقہائے کرام کے مابین اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص رمضان کے اندر اندام نہانی میں جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے جمع کرے تو اس پر کفارہ لازم ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔ صحیح قول کے مطابق منی خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے بغیر جمع کے منی خارج ہو۔ جمہور علماء کرام اس کے قائل ہیں۔ اس بارے میں اجماع بھی نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر خاوند بوس و کنار یا اندام نہانی سے ہٹ کر اپنے اعلی تناسل سے مباشرت کرے یا بیوی کی جسم کو اپنے ہاتھ وغیرہ سے چھوئے تو منی خارج ہونے پر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منی خارج نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رمضان میں دن کے وقت میاں بیوی کو آپس میں خوش طبعی سے سخت احتیاط کرنی چاہیے، اور جیسے اندیشہ ہو کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو وہ خوش طبعی کے قریب ہی نہ جائیں تاکہ دین اور عزت محفوظ رہ سکے۔ چنانچہ ابن عبد البر رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں روزہ دار کو بوس و کنار کی رخصت دینے والے کسی ایسے عالم کو نہیں جانتا جو بوس و کنار کے نتائج سے محفوظ رہنے کی شرط نہ لگاتا ہو۔ چنانچہ جس شخص کو بوس و کنار کے نتائج میں ملوث ہونے کا خدشہ ہو تو اس پر بوس و کنار سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان بوس و کنار اور مباشرت کپڑوں کی رکاوٹ کے بغیر واقع ہوئی ہو اور دخول نہ ہوا ہو تو دونوں میں سے کسی پر بھی غسل واجب نہیں، لیکن اگر انزال ہو گیا یا منی منتقل ہوئی اگرچہ خارج نہ ہوئی ہو تو جس شخص نے یہ محسوس کیا کہ منی اس کی پیٹھ سے عضو تناسل کی طرف منتقل ہو رہی ہے تو اس پر غسل واجب ہے، لیکن اگر انزال بھی نہ ہوا ہو اور منی کا منتقل ہونا بھی محسوس نہ کرے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ شکل میں اس کے لیے صرف وضو کرنا ضروری ہوگا کیونکہ اس نے شہود کی حالت میں بیوی کو چھوا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں بغیر دخول کے انزال ہو گیا تو اس کے ذمے اس دن کی قضا کفارہ کے بغیر ہوگی، اور دخول ہو گیا تو دونوں پر غسل واجب ہوگا اگرچہ انزال نہ ہوا ہو، اور اس فعل کے مرتکب پر اس دن کی قضا ہوگی۔ ظہار کے کفارے جیسا کفارہ ہوگا جو سورہ المجادلہ کے شروع میں مذکور ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا یا 2 ماہ کے لگاتار روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو، جہاں تک عورت کا سوال ہے، تو اگر اس کو اس فعل کے لیے خاوند نے مجبور کیا ہو تو اس پر کفارہ نہیں۔ واضح ہوا کہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک یعنی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رات کو بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں متقی و پرہیزگار لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم۔